اب یہ آ گئے ہیں دوسرے کام پہ، دھمکیاں دینے پہ آ گئے ہیں، اور میں نے کبھی ڈسکس نہیں کیا، لیکن میں انشاءاللہ اس کے اوپر پورا ایک ویلاگ بھی بناؤں گا اور ویڈیو بھی بناؤں گا کہ مجھے اس 6 مہینے میں کتنے تھریڈز ملے ہیں، کن کن نمبروں سے ملے ہیں، کون کون سے واٹس ایپ نمبر تھے، کیا کیا، وہ سب چیزیں میرے پاس سیف ہیں، آڈیوز بھی میرے پاس سیف پڑی ہوئی ہیں ساری، جو مجھے تھریڈز ملتے رہے ہیں۔ 6 ماہ ہو گئے، ہم لوگ اس کو جو ہے وہ منظر عام پر نہیں لا رہے کہ اس کا کوئی نیگیٹو جو ہے نا وہ افیکٹ جو ہے وہ اس کیس کے اوپر نہ پڑ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں انشاءاللہ۔ اچھا جی، رپورٹس تو آپ تک تو پہنچ چکی ہوں گی کہ شیلٹر ہوم میں بھی یہ لوگ اب گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور رات گئے جو ہے کچھ آوازیں بھی آتی ہیں شیلٹر ہوم کے بائٹ سے کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ یہ نیوز 360 کی طرف سے بھی رپورٹ ہوا، اور پھر آج کچھ 1-2 یوٹیوبرز ہیں انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا۔ اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیں، جب یہ کیس سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے، تو ایک گروہ جو ہے وہ تیار کیا گیا جو ظہیر کے حق میں بات کرے لاہور سے۔ اب یہاں پہ بہت سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اب ان کا موقف رکھتے ہیں کہ جی ظہیر کے ساتھ بڑی جو ہے نا وہ زیادتی ہو گئی۔ یہاں انہیں صرف اتنا سوچنا ہے کہ 23 کروڑ 24 کروڑ جو لوگ ہیں اس میں کیا جن کو آپ لوگ غیرت مند کہتے ہیں وہ 6 لوگ ہی تھے جو اپنے چینل کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ اس طرح تذلیل کرتے تھے مہدی علی کاظمی کی یا اس کی بچی کی یا ظہیر کا ساتھ دیتے تھے۔ مسئلہ صرف یہ کہنے کا ہے کہ جتنے لوگ ہیں پاکستان میں، یوٹیوبرز ہیں، صحافی بھائی ہیں، وکلا حضرات ہیں، جو اس مہدی بھائی کی سائیڈ پہ آ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے پوری اندھے کو بھی نظر آتا تھا کہ یہ زیادتی ہے، ظہیر کوئی معصوم نہیں ہے۔ پہلے پھر یہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں گروہ نہ کہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ وہ جو 6 لوگ تھے، 7 لوگ تھے، ان کے علاوہ کوئی اور ایکٹیو نظر آیا آپ کو جو بڑے جناب ان کی طرح جان مار رہا ہو اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے؟ ایک چینل کے علاوہ آپ نے مجھے کوئی چینل بتانا ہے جس کے اندر اس طرح جو ہے وہ لوگ بیٹھتے ہیں اور ظہیر کی سائڈ سے ڈسکس کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ظہیر نے بہت اچھا کیا یا اس کی فیملی بہت اچھی ہے؟ نہیں کہے گا کوئی نا، کیونکہ لازمی سی بات ہے جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ اب انہوں نے جو ان کا گینگ تھا، جو ان کا اسکرپٹ رائٹر ہے، اس کی طرف سے ہمیشہ سے شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ ایک ایسا مطلب کریکٹر پیش کیا جائے کہ لوگوں کا دماغ جو ہے نا اس سائڈ پہ لگانے کی کوشش کی جائے۔ اس کی سب سے پہلی مثال آپ کے سامنے وہ یوٹیوبرز آئے جو رات کو بیٹھ کے جو ہے اس طرح باتیں کرتے تھے اور یہ سارا کچھ کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ کرتے رہے تقریباً کچھ 4 مہینے 6 مہینے ہو گئے، اب جا کے 2-3 ہو گئے ذرا خاموشی ہے۔ چلو اللہ ہدایت دے، لیٹ ہی دیتے کوئی بات نہیں، لیکن اچھی بات ہے اگر دے دے تو۔ اب وہ خاموش ہوئے، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا بھئی یوٹیوبر تو ناکام ہو گئے، ہم نے جو اپنے سپاہی بھیجے تھے وہ تو فارغ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ کالا کوا بھی ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ بس کائیں کائیں کرنے جوگا ادھر سے ادھر پھرتا ہے، وہ پیشن گوئی کر دیتا ہے، اس کا نام تو ہم نے پیشن گوئی والا کوا رکھ دیا، وہ بس پیشن گوئی کرتا ہے کہ یہ دیکھیں جی اب یہ ہو جائے گا جی، ہم نے جو کہا تھا جی وہی ہوا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی کوئی پیشن گوئی جو ہے وہ سچ ثابت نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ کام تو لوز ہو رہا ہے کیونکہ ویورشپ ختم ہونا شروع ہو گئی، لوگوں نے ان کا چینل دیکھنا شروع کر دیا، روز روز جو ہے وہ گالیاں ہی بڑھتی گئیں، لعنتیں ہی پڑتی گئیں، انہوں نے دیکھا بھئی یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان میں سے غائب بھی ہو گئے سارے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ڈاکٹر جو ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں جو پلانر ہوتا ہے نا وہ پہلے دیکھ رہا ہوتا ہے، پہلے انوالومنٹ نہیں ہوتی کہ بھئی اس ڈاکٹر کو ہی جو ہے اس کو بھیجنا ہے شیلٹر ہوم میں اور اس سے ہی ساری کارروائی کرنی ہے۔ انہوں نے ویٹ کیا کہ بھئی کون سلیکٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ اس قابل تو نہیں تھی کہ ان کو سلیکٹ کیا جاتا جو ان کی حالات نظر آتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے، لیکن چلیں اگر ان کو کر بھی لیا تو پھر انہوں نے اپروچ کرنے کی کوشش کی ہوگی ان ڈاکٹر صاحبہ کو، ٹھیک ہے۔ آپ یقین کریں کوئی بھی بندہ بہت سلو موشن میں وہ ویڈیو دیکھے نا، جب ڈاکٹر صاحبہ نے باہر آ کے سب سے پہلا بیان دیا تھا، اور اس وقت آپ ان کی حالت دیکھیں اور وہ جس طرح اپنا سر بار بار پکڑ رہی ہیں اور جس طرح وہ ایک جو بھی ایکٹنگ ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے،
وہ ایک سمجھنے والا انسان جو ہے بڑے آرام سے ان کی اداکاری کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب انہوں نے ہمیں جو سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑی ہمیں جو ٹینشن تھی وہ اس چیز کی تھی، یہ تو انہوں نے آ کے جب یہ خود بولیں تو اس وقت کھولا نا کہ بھائی یہ تو اندر کوئی اور ہی کہانی چل رہی تھی۔ اب اندر کس طرح ہوا ہے یا کوئی میسیج آتے جاتے رہے ہیں یا پہنچاتے رہے ہیں، یہ میں نے اس لیے کہا، کل بھی وی لاگ کیا تھا اور میں نے اس میں کہا تھا کہ ان پہ انکوائری آپ جو ہے وہ کرنی چاہیے اور ان کا موبائل جو ہے وہ کسٹڈی میں لیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ کہاں آتی جاتی رہی ہیں، کن لوگوں سے ملتی رہی ہیں، کن لوگوں کی کالز اٹینڈ کرتی رہی ہیں اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ یہاں سے بھی بہت سے شواہد جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ اب یہ آخری حربہ بھی فارغ ہو گیا کیونکہ ان کو بورڈ سے نکال دیا گیا۔ اب جو تازہ ترین ہے، جو کل رات کو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، وہ اصل میں لیٹ اتنا خبر آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اگلے دن اس کے اوپر بات کر لیں گے۔ تو یہ اب ایک طرح سے اس طرح دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بخیر وہ رپورٹ کر دیا گیا ہے، جو اعلیٰ حکام تھے ان کو بتا دیا گیا کہ اس طرح جو ہے وہ آوازیں آتی ہیں شیلٹر ہوم کے باہر سے۔ دیکھیں یہ بھی تو ایک کتنا بڑا جرم ہے کہ ایک بچی ہے اگر وہ شیلٹر ہوم میں ہے تو وہ آوازیں ہو سکتا ہے اس تک پہنچتی ہوں یا کوئی بھی ایسی بات ہے، ڈر اور خوف پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو شیلٹر ہوم کی بھی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک قسم کی نفری زیادہ کرنی چاہیے، حفاظتی اور باقی دوسرے معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو ان کا جو یہ ٹوٹل پلان یہی رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے بچی کو اپروچ کیا جائے، کیونکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کے لیے موت تھی۔ جب بچی وہاں سے نکلی ہے نا لاہور سے، یہ اسی وقت جو ہے نا بس یہ فوت ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، کیونکہ آپ اگر بچی لاہور میں ہوتی تو انہوں نے جہاں پہ 6 انٹرویوز کرائے ہیں وہ 12 اور کروا لیتے، کوئی پوچھنے والا تو نہیں تھا۔ تو یہ مسئلہ اور زیادہ جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ جانا شروع ہو جاتا۔ تو یہ جو سب سے بڑا سٹیپ ہوا کہ بچی واپس خیر خیریت سے کراچی آئی اور شیلٹر ہوم میں آئی، تو یہ ان کے لیے موت تھی۔ اس کے بعد انہیں سمجھ ہی نہیں آیا۔ اب آپ دیکھ لیں جو آئے دن آپ لوگوں کے سامنے قانونی کارروائی ہوتی ہے، عدالت میں ہوتی ہے، اور یہ سارا کیس ان کے ہاتھوں سے وہ نکل چکا ہے، بالکل نکل چکا ہے۔ اب یہ آگے ہیں دوسرے کام پہ، دھمکیاں دینے پہ آگے ہیں، اور میں نے کبھی ڈسکس نہیں کیا لیکن میں انشاءاللہ اس کے اوپر پورا ایک وی لاگ بھی بناؤں گا اور ویڈیو بھی بناؤں گا کہ مجھے اس 6 مہینے میں کتنے تھریڈز ملے ہیں، کن کن نمبروں سے ملے ہیں، کون کون سے واٹس ایپ نمبر تھے، کیا کیا، وہ سب چیزیں میرے پاس سیف ہیں۔ آڈیوز بھی میرے پاس سیف پڑی ہوئی ہیں ساری، جو مجھے تھریڈز ملتے رہے ہیں۔ 6 ماہ ہو گئے ہم لوگ اس کو جو ہے وہ منظر عام پر نہیں لا رہے کہ اس کا کوئی نیگیٹو جو ہے نا وہ افیکٹ جو ہے وہ اس کیس کے اوپر نہ پڑ جائے۔ تو اس وجہ سے ہم خاموشی سے، لیکن جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کی کالز، ان کے نمبرز، ان کی ہر چیز ہمارے پاس بالکل سے بیٹھی ہوئی ہے، اور جو ہمارے اپنے ذرائع ہیں وہاں تک وہ تمام چیزیں ہم پہنچا دیتے ہیں۔ ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کیس ختم ہو تو پھر اس کے بعد ہم اس کا کام کریں گے، کیونکہ جو یوٹیوبر سے ان کے اشتہار چھپے تھے، تو اسی طرح جن نمبروں سے کالز آتی ہیں اور یہ ہمیں تھریڈز آتے ہیں اور اس طرح کی آڈیو میسیجز ہمیں آتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے ان کا بھی پوسٹر بنایا جائے گا اور وہ بھی اخباروں میں نمبرز بھی دیے جائیں گے، سب کچھ کیا جائے گا۔ تو ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ خیر سے بچی جو ہے خیر سے اپنے گھر چلی جائے۔ تو اس کے بعد اور آپ مزید چیزیں دیکھ لیں۔ اب کل وہ ڈاکٹر فاطمہ کا ایک نیا آ گیا، وہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میں پوری دنیا میں جتنے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں ان کو بتا رہی ہوں کہ اگر بچی وکٹم یہ ہو جائے، وکٹم کو وہ ہو جائے، تو وکٹم کو سب سے پہلے اپنی فیملی میں بھیجنا چاہیے اور فلاں کرنا چاہیے۔ تو بھائی یہ وکٹم کو جب فیملی میں بھیجنا چاہیے تو یہ وکٹم جو ہے یہ کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو اپنے والدین کے پاس ہی جائے گی نا، جو مائنر جس کو ثابت کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ یہ اداکاری ان کی چل جائے اور لوگ مان جائیں، لیکن نہیں مان سکے۔ تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ دوسری طرف کافی خاموشی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد اب ان کے پاس ہے کچھ نہیں نا، آپ سوائے دھمکیاں دینے کے یا اس طرح کر کے۔ اور باقی ہمارا مشورہ ہے، ہماری ٹیم کا مشورہ ہے مہدی علی کاظمی بھائی کو کہ برائے مہربانی اپنا بہت خیال رکھیں، باہر نکلتے ہیں احتیاط کیا کریں، کیونکہ یہ جس لیول کے لوگ ہیں نا یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو بھابھی بچوں کا آپ لوگ بہت خیال رکھیں۔ تو یہ تھی جی تازہ ترین کہ اب جو ہے وہ باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگانا انہوں نے شروع کر دی ہیں، کیونکہ باقی تو انہیں اب کوئی قانونی راستہ نظر نہیں آ رہا جس کے تحت جو ہے یہ کچھ کر سکیں۔ باقی وہ گانا یاد آ گیا کہ دیکھ لو آواز دے کر پاس اپنے پاؤ گے،
آؤ گے تنہا مگر تنہا نہیں تم جاؤ گے۔ تو ایک ہفتہ ہو گیا، سننے میں آیا تھا کہ سندھ پولیس روانہ ہو چکی ہے، تو ابھی تک وہاں سے کوئی اپڈیٹ آئی نہیں ہے کہ کچھ کارروائی ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اینی ہاؤ جی، کیا کہہ سکتے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے بس، اور تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو دیکھ ہی رہے تھے، تو اب دنیا نے دیکھنا شروع کیا ہے کہ بھائی یہ ہو رہا ہے سارا کچھ۔ تو انشاءاللہ جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے۔ ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں۔ کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں۔